بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ من المسجد فجاء فسلم فقال وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَسَلِّمْ فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَى آخِرِهِ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز ادا کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور فرمایا کہ لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی لوٹ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اپنے اس صحابی سے پھر یہی بات کی کہ لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اس آدمی نے جب تیسری مرتبہ ایسا ہی کیا اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے سکھلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد آنا ہے اور پھر قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ، اور پھر جو قرآن تجھے یاد ہے اس قرآن کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر اور پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے، اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھا اور پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور پھر اسی طرح سجدہ کرنا ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھا یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ اچھی طرح تو بیٹھ جائے، اور پھر اسی طرح اپنی پوری نماز اسے ادا کر۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ابن ماجہ سے نماز کے بارے میں احادیث مبارکہ، احکامات دین آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کئی ایک مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی جب آدمی مسجد میں آئے اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کر کے بیٹھے، یعنی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد وہ ادا کرے۔ اور اسی طرح پھر جب وہ صحابی مسجد کے اندر آئے، نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ آپ کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی آپ مسجد کے اندر کسی بندے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے اس سے مل لیتے ہیں، یہ درست بات ہے، سنت ہے، اور پھر وہ صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ مطلب آدمی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں آپ اس کو سلام کہیں، السلام علیکم، اور پھر جواب کا طریقہ بھی آپ کو علم ہے، لیکن مختصر جواب بھی دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے فرمایا وَعَلَيْكَ، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو، اور پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابی اب دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ نہیں آپ نے فرمایا
کہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، تیری نماز جو ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے، یا اللہ نے قبول کرنی ہے، جیسے مرضی پڑھ لی اللہ نے قبول کر ہی لینی ہے، آئندہ جو ہے وہ بہتر کر لینا. نہیں، آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز نہیں پڑھی. دیکھیں اب یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوئی، نہ کسی مسلک کا ہے، نہ کسی فرقے کا ہے، بلکہ یہ فتویٰ امام کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور آپ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کے سامنے نماز پڑھ کے آ رہا تھا. اور پھر وہ صحابی گئے، دوبارہ نماز پڑھی، اور پھر آپ نے یہی بات کہی، یعنی نماز 2 رکعت پڑھی ہے، پھر آئے، پھر سلام کیا. یہ سلام کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے کہ سلام آپ جب بھی تھوڑے سے عرصے کے بعد بھی کسی کو ملے، یعنی آپ باہر گئے ہیں، پانی پینے کے لیے آئے ہیں، پھر سلام کہہ لیں. آپ جو ہے وہ گھر کے اندر ہی ہیں، دروازہ کھولنے گئے ہیں، مہمان آئے، واپس آئے، پھر سلام کہہ لیں آپ. یعنی سلام جب بھی آپ کی مجلس، وہ آپ اس مجلس سے اٹھ کے جائیں، چھوٹے کام کے لیے، بڑے کام کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ آ کے دوبارہ سلام کہیں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے ایسے کیا، اور آپ نے گویا کہ یہ سنت بن گئی جب آپ نے جو ہے اس کا جواب دیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، یہ فتویٰ 3 مرتبہ دیا، تیری نماز نہیں، تیری نماز نہیں، تیری نماز نہیں ہوئی. تو یہ جو ہمارے ہاں عقیدہ بنا ہوا ہے نا، وہ جی نماز پڑھنی چاہیے، جویں مرضی پڑھ لو جی اللہ قبول کر لیندہ، وہ چھڈو جی نہ دیاں گلاں. نہیں، نماز صرف اسی طریقہ پہ قبول ہونی ہے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، پلے باندھ لیں. طریقہ نبوی کے سے ہٹ کے پڑھی ہوئی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کا طریقہ صحیح احادیث کے اندر مکمل طور پر موجود ہے. اور اس کے بعد پھر جب اس نے تیسری مرتبہ ایسے کیا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا علمنی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز کا وہ طریقہ جس سے نماز ہو جاتی ہے وہ آپ مجھے سکھا دیجئے. اب آپ نے وہ چیزیں بتلائی ہیں، ساری تو نماز نہیں بتلائی، کیونکہ ساری نماز ایک حدیث کے اندر نہیں ہے. مختلف احادیث سے آپ کو ملے گا کہ جناب کچھ چیزیں، سجدے کا طریقہ، کسی جگہ پہ رکوع کا، کسی جگہ پہ قرات کا، کسی جگہ پہ تسبیحات کا. اب اس جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر تشہد کا ذکر نہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تشہد ہے ہی نہیں نماز میں، یا اس حدیث میں تسبیحات کا ذکر نہیں، یا اس حدیث میں دعائے استفتاح کا ذکر نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں. اس لیے مختلف احادیث سے جب ہم دیکھیں گے پھر ہمیں مکمل طریقہ ملے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا فَأَسْبِغِ الْوُضُوء، وضو اچھی طرح کرنا ہے. یہاں ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے. وضو کے دوران ہی ہم جب اگر اچھی طرح وضو نہیں کرتے، کلی اچھی نہیں، ناک میں پانی ڈالنا اچھا نہیں، تو یاد رکھیے جب وضو ٹھیک نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی. پھر فرمایا ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہونا یہ بھی ضروری ہے. نماز میں قبلہ رخ ہونا بھی گویا کہ ضروری ہے، اس کے بغیر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور فرمایا پھر فکبر، پھر اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور لفظ سے نماز کا آغاز کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. فرمایا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اب دیکھیے قرآن کی تلاوت کا یہاں پہ حکم آ گیا. کون سی قرات کرنی ہے؟ دوسری احادیث میں ذکر ہے سورۃ الفاتحہ لازمی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا پھر قرات کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم ارکع، پھر رکوع کر حتی تطمئن راکعہ، رکوع کو پورے اطمینان سے کرنا ہے، جلد بازی نہیں. اگر آپ نے نماز کے لیے 10 منٹ نکال لیے ہیں، اب آپ رکوع پوری طرح اچھی طرح کریں. فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن قائما، یہاں پہ ہم سے غلطی ہوتی بہت زیادہ. آپ نے فرمایا پھر جب سر اٹھانا ہے رکوع سے سیدھا اچھی طرح کھڑے ہونا ہے، اچھی طرح کھڑے ہونا ہے. اب یہ نہیں کہ بندہ ابھی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا اور پھر سجدے کی طرف جھک جائے، نماز نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. فرمایا پھر اس کے بعد تم نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ بھی پورے اطمینان سے.
پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے اچھی طرح. پھر آپ نے فرمایا ثم ارفع رأسک حتی تستوی قائدا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر اچھی طرح بیٹھنا ہے. یہاں پر بھی ہمارے بہت سے دوست یہ 2 سجدوں کے بعد پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں نہیں بیٹھتے. ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، فرمایا اسی طرح پوری نماز ادا کرنی ہے. تو اس لیے اس حدیث مبارکہ سے ایک اہم بات جو محدثین نے عام طور پر نقل کی ہے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، یعنی نماز کے اندر اطمینان، یہ بہت ضروری ہے. رکوع کے بعد اکثر بھائی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، سجدے کو چلے جاتے ہیں. ایک سجدے کے بعد اچھی طرح بیٹھتے نہیں ہیں، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں، سجدے کے اندر بہت جلد بازی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑی سی جلد بازی ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول کروا سکتی ہے. اس لیے قبولیت کے لیے ضروری ہے نماز کے اندر اطمینان ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.